اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ محترم ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، رواں ماہ یعنی ماہ شعبان کی فضیلت و احکامات ہم مختلف ویڈیو کے اندر مختلف پیغامات میں آپ کو پہنچاتے رہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ کی فضیلت، اس ماہ میں خاص اعمال ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں کا رکھنا اور دوام کے ساتھ رکھنا رمضان کے علاوہ صرف اس مہینے میں ثابت ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینہ کے روزے نہیں رکھے۔ محترم ناظرین، روزوں کا رکھنا در حقیقت اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا اور اپنے جان اور کو اوپر اس طور پر قابو کرنا کہ انسان کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے۔ در حقیقت رمضان کی ایک قسم کی پیش آمدی تیاری ہے جس کے اندر انسان رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ماہ شعبان کی جہاں پورے مہینے کی فضیلت ہے، وہاں اس ماہ کی 15ویں شب کی بھی ایک فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جائے گا، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا، اس سال میں ملے گا، سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کی بخشش کر دیں گے، کوئی ہے جو رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کرے۔ اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں۔ پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 3 بنیادی چیزیں ثابت ہوتی ہیں جو کہ در حقیقت آج کا وظیفہ ہے۔ یعنی کہ اس شب کو سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، گڑگڑائیں، پچھلے پہر یعنی رات کو شب بیداری کریں اور انفرادی طور پر شب بیداری کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہو جس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو۔ مختلف مجالس میں جانا، شب بیداری کرنا، چراغاں کرنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اکیلے میں، تنہائی میں، گھر کے کسی کونے میں یا مسجد میں سائڈ پر ہو کر اپنی نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑگڑائیں اور عبادت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارکہ کے مطابق آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے بخشش مانگے۔ تو پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اس رات ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ دوسرا یہ کہ اس رات کو سب کچھ بندوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ 4 بندے ایسے ہیں جن کو بخشا نہیں جاتا۔ ایک کافر، یعنی کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہو۔ دوسرا مشرک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، خواہ صفات کے اندر، ذات کے اندر، عبادت میں کسی بھی حوالے سے اللہ کے برابر کسی اور ذات کو مانتا ہو، کسی نبی کو، تو اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا وہ شخص ہے جو کینہ رکھنے والا ہو، کسی دوسرے انسان کے بارے میں فضول میں کینہ رکھے۔ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہوئی ہے، اس نعمت کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر خوشی حاصل کرنے کے بجائے اس کے اوپر کینہ اور بغض اور حسد رکھنا شروع کر دے، فضول میں ایک دوسرے کے بارے میں منفی باتیں سوچے، فضول میں دوسروں کے اوپر غصہ ہو،
تو یہ کینہ اور بغض اور حسد رکھنے والا جو بندہ ہے یہ اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کرتا اللہ اس سے بھی محبت نہیں کرتا۔ تو کینہ رکھنے والا شخص، کینہ پرور شخص جو ہے وہ اس رات کو بخشش اس کی نہیں کی جاتی۔ اور چوتھا جو شخص ہے وہ ہے قاتل ہے، جو کہ انسانیت کا قاتل ہے، وہ کسی بھی حوالے سے انفرادی طور پر قتل میں ملوث ہے، اجتماعی طور پر قتل میں ملوث ہے، تو یہ جو 4 بندے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنے آپ کو جہاں عبادت کے لیے اس رات میں خاص کریں، وہاں ان 4 بندوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیں۔ اگر آپ سے پہلے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کی معافی مانگ کر، بندوں سے معافی مانگ کر، اللہ سے معافی مانگ کر ان 4 بندوں سے آپ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں، یعنی کافر سے، مشرک سے، کینہ سے اور قاتل سے۔ ان 4 بندوں سے یا ان کی صفات رکھنے کے حوالے سے اگر آپ کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اگلے روز آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، روزہ رکھنا سنت موقدہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق آپ حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے اور آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ محترم ناظرین، یہ تو تھا وظیفہ، اور ساتھ ایک اور عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو جب نوافل پڑھیں تو نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر شروع میں درود مبارکہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الضحیٰ کی آیت مبارکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ آیت مبارکہ آپ نے 313 مرتبہ کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا بھی چاہیں پڑھیں، یہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی بہتری کے لیے دنیا کے اندر بہترین زندگی بسر کرنے، اپنے صرف اللہ کے آگے جھکنے کی دعا کریں، اور اللہ کے ہی محتاج ہونے کی دعا کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ محترم ناظرین، اس شب برات کے اندر ایک حدیث یہ بھی نقل ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنی زیادہ بخشش کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی جو پیٹھ پر جو بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ بخشش کرتے ہیں۔ تو گویا اس رات میں خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی بولیں، اس کا اہتمام کریں، خصوصی طور پر گھروں میں، اور تلاوت کریں، عبادت کریں، اور ایسا ماحول بنائیں کہ جس کے اثرات جو ہیں ہماری آنے والی زندگی میں اچھی روزی کی صورت میں، پرامن زندگی کی صورت میں، اور پرسکون زندگی کی صورت میں ہماری آنے والی زندگی میں اس کے اوپر اثرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے اوپر صحیح معنی میں چلنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ و تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔